ابھی کل آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی ماشاء اللہ کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں، تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے، اس وقت کی سینیریو کیا تھا اور کس وجہ سے آپ نے پھر حکومت بنائی، اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مئی میں حکومت جو ختم کر کے الیکشن میں جائیں گے، تو پھر کس نے روک دیا تھا کہ الیکشن میں مت جائیں؟ دیکھیے اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے، باجوہ صاحب نے پورا اختیار جو ہے جنرل فیض حمید کو دیا۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی، میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانی اور طلحہ محمود۔ 6 آدمیوں کے مذاکرات میں باقاعدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور الیکشن کے نئے شیڈول کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات طے ہو گئی۔ جب ہم نے دھرنا اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ کیا اتنی ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھنے والے لوگ وہ بھی اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں؟ اور نہ چودھری صاحبان کو کوئی احساس ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو شریف لوگ ہیں، ہم نے تو ایک زبان دی تھی، اور میں ذرا تھوڑا وزردار آدمی ہوں، کسی کو منہ پہ کہنا کہ جی لکھ کر دو، پہلے دستخط کرو، تو ذرا تھوڑا اس تکلف سے میں نے بھی اجتناب کیا۔ لیکن بہرحال یہ طے ہوا تھا کہ انتخاب ہوں گے، اور نہیں وعدہ پورا کیا، تو ایک وعدہ تو نہیں ہے۔ باجوہ صاحب کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ جنرل فیض حمید کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ بس ٹھیک ہے، اب وہ چلے گئے ہیں، اب ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا اپنے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذرا خود سوچے۔ اب ہر بات پہ ہم کہیں، ہم فرنٹ پر آ کر بات کریں، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سب لوگ جانتے ہیں۔ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، تو فل سپورٹ کر رہی تھی اور کھلے عام سپورٹ کر رہی تھی، جب نیوٹرل ہوئی تو عمران خان کو میدان میں چھوڑ کے آپ لوگوں کو آگے دھکا دے دیا، دلدل میں پھنسا کے، اور نیوٹرل ہو گئے۔ بھائی عمران خان کو آپ اگر اتنا سپورٹ کر رہے تھے، اب نیوٹرل ہو رہے تھے، تو گند جو کیا ہوا تھا وہ تو صاف کر کے پھر آپ نیوٹرل ہوتے۔ آپ کو دلدل میں پھنسا کے بھاگ گئے، ان کو آگے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو، تو آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل نیوٹرل سمجھ رہے ہیں؟ یا کیونکہ عدالتوں پہ چھاپ تو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہر دور میں، عدالتیں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی باہر نہیں گئی، تو یہ کیسے پاسبل ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاعرہ دستور پہ، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ حضرت یہ ایک ناکام شو ہے، 15 20 وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے جو، اور یہ ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو راستہ دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہو، لیکن ایک ناجائز بات کو جائز بنا سکے، جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں نا، ہم قانون و آئین کے ماہر ہیں، تو اس حوالے سے بڑی ایک اتفاق رائے ملک کے اندر موجود ہے۔ پاکستان میں ایک قومی حکومت موجود ہے، تمام کی اتفاق رائے کے ساتھ حکومت موجود ہے، اور صرف ان لوگوں کی نہیں کہ جو پی ڈی ایم میں تھے، پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں موجود ہے، پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود اے این پی بھی اس حکومت میں موجود ہے، ایم کیو ایم بھی اس حکومت میں موجود ہے، باپ پارٹی بھی اس میں موجود ہے، انڈیویجول بھی موجود ہے اس کے اندر۔ تو ہم جہت اس وقت یہ ایک قومی حکومت کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس پوری قومی ویژن کو آپ ایک عمران خان کے لیے قربان کر دیں؟ کوئی عقل ہے کسی کے پاس؟ اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو ویژن کہتے ہیں؟ اس سے ہم مروب ہو جائیں؟ فضل الرحمان ایسی ویژن سے مروب ہونے والا نہیں ہے جی، انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، آصف زرداری صاحب نے ایک سیاسی ڈائلاگ کمیٹی تشکیل دی ہے، تو آپ پہ کوئی دباؤ ہے زرداری صاحب کی طرف سے بھی عمران خان سے مذاکرات کریں؟ ہمارے ساتھ ابھی تک اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا موقف واضح ہے جس طرح ہم نے آپ سے عرض کر دیا۔ سر لیکن ہوگا کیا؟ ادھر سے فیصلے آئیں گے، ادھر سے پارلیمنٹ مسترد کرے گی، پارلیمنٹ جیتے گی، نتیجہ پارلیمنٹ جیتے گی، قوم جیتے گی، عوام جیتے گی انشاءاللہ، اور ہم پہلے بھی روڈوں پر آنے کے عادی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے، ہم بڑے زبردست قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں جی، ہم زبردست قسم کے تحریکی لوگ ہیں۔ کل اگر پھر اس طریقے سے ان کے لیے کسی نے یہاں حرکت کی، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے پاکستان کے کوئی اور ادارہ ہو، اس طرح کے ناجائز لوگوں کے لیے ناجائز حرکتیں کرنا، پھر بھی ہم میدان میں ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
ہم نے یہ راستہ جو ہے وہ بھولا نہیں ہے. ہمارے کارکن عوام جو اس بات کو سچ سمجھتے تھے اور ہمارے ساتھ کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، گزشتہ روز قومی سلامتی کے اجلاس میں آرمی چیف نے ایک بات واضح کر دی کہ پاکستان میں وہی ہوگا جو وزیر اعظم کہیں گے. پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں، آئینی قانونی تمام وزیر اعظم کے ماتحت ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ جس طرح پھر فیصلے کر رہی ہے، آرمی چیف نے بھی واضح کیا اور ویسے بھی یہ تمام تر ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، اس کے باوجود سپریم کورٹ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور اب جس طرح سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ وہ براہ راست فنڈ جاری کرے، اس فیصلے کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ سپریم کورٹ پر ان کا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ اختیار بھی انہی اداروں کی ناک کے نیچے عمران خان نے اس کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا اور وہ آئی ایم ایف سے وابستہ کر لیا اس کو. جی آئی ایم ایف سے وابستہ کرنے کو غلامی کا نام دینے کی وجہ آزادی کا نام دیا گیا. یعنی یہ ایک عجیب سا کہ اپنے نام زنگی نہند کافور. تو اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ صرف آرمی چیف کو نہیں کہنا چاہیے یہ بات، سپریم کورٹ کے چیف کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اختیار وہ وزیر اعظم کا ہے، فیصلے اس نے کرنے ہیں، چیف ایگزیکٹو وہی ہے. تو تبھی جا کر پھر ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں چلے گا. ناجائز طریقے سے ایک مہازارائی کی صورت، اور سب دنیا جانتی ہے کہ مہازارائی اس وقت سپریم کورٹ کی طرف سے ہے، حکومت کی طرف سے نہیں ہے. اچھا، قومی حکومت اس وقت بنی، کیا قومی حکومت نے ابھی تک آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سابق آرمی چیف تھے یا ڈی جی اے یا صحیح تھے، جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے اور اس کے بعد وعدوں سے مکر گئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے؟ دیکھیے اس حد تک کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو میں نے بھی آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ادارے، لیکن چونکہ ہمیشہ فوج کا ادارہ ایسا ہے کہ جس میں سیاسی مداخلت نہیں کی جاتی، اور وہ اپنے معاملات اپنے اداروں کے ذریعے، اپنے عدالت کے ذریعے وہ طے کرتے ہیں. خود ہی کسی کا اگر وہ کورٹ مارشل کرتے ہیں تو اس پہ کوئی کسی سیاسی دباؤ تو نہیں ہوتا، نہ سیاسی مشورہ ہوتا ہے اس میں. ان کا اپنا ادارہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختیار پرائم منسٹر کا ہے اور ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو اب ہمیں ایک ترقی کی طرف لے جانا چاہیے اور ماضی کی حکومت نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے، تو اس کے ذمہ داروں کو بھی وہ جانتے ہیں، جو ان کے ادارے کے اندر ہے ان کو بھی وہ جانتے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایمرجنسی کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، ججز کو برخاست کیا جا سکتا ہے، جو عمران دار ججز ہیں. ایماندار تو عمران دار آج کل ٹرم دیا گیا ہے. تو مجبوری کیا ہے حکومت کے پاس، رکاوٹ کیا ہے جو عمران دار ججز کے خلاف ریفرنس نہیں لا سکتے؟ صدر رکاوٹ ہے، کیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیے یہ تو غیر جمہوری اقدام ہو گیا، یہ تو بڑا غیر جمہوری. ہم ایسی صورتحال میں ہم جمہوری لوگ ہیں جی. ہم نے ماضی میں بھی ایمرجنسیز کو سپورٹ نہیں کیا. آج صورتحال کیا بنتی ہے، کیا ضرورت بنتی ہے، لیکن تحمل سے کام لیا جا رہا ہے، برداشت سے کام لیا جا رہا ہے، تاکہ اس طرح کی صورتحال تک ہم نہ پہنچیں اور اداروں کے ذریعے سے ہی ہم اپنے فیصلے کریں جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. مولانا صاحب جو پوسٹ الیکشن ہے